اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث پاک ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ابو داؤد اور حاکم وغیرہ نے اس کو دیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو آپ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 کا یہ حصہ بار بار پڑھ رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اتنی بار پڑھا، اتنی بار حضور نے پڑھا کہ مجھے نیند آنی شروع ہو گئی، اور پھر حضور نے مجھے دیکھ کے کہا کہ ابو ذر، یہ وہ آیت ہے کہ اگر سارے اس کو اختیار کر لیں تو سب کے لیے کافی ہے۔ اب اس میں ہے کیا؟ پہلی بات جو ہے، سب سے جو امپارٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے تقوی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو نکاح کے خطبے دیے، آپ اس میں تقوی کی آیات پڑھتے تھے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، ان تینوں آیات میں تقوی کا ذکر ہے۔ لہذا یہ مشروع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ جو سورہ طلاق کی میں نے آیت نمبر 2 کا حصہ پڑھا ہے، اس میں بھی تقوی کی بات کی گئی۔ یعنی سب سے اہم چیز جو انسان کی زندگی ہے اس میں شادی ہے، نکاح ہے، تو اس میں بھی تقوی کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگر سپریشن ہو گئی ہے، ڈیورس ہو گئی ہے، تو اس میں بھی طلاق کے مسائل بیان کرتے ہوئے اندر یہ جملہ ایک ڈالا گیا کہ جو شخص تقوی اختیار کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ سارے راستے کھول دے گا، اس کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ یعنی نکاح کے بعد بھی تقوی اختیار کرے گا تو ازدواجی زندگی بہتر گزرے گی، اور طلاق کے بعد بھی اگر ایسی خدا نخواستہ ہو گیا تو پھر اس کے لیے بھی آگے آسانیاں ہوں گی، کو اچھے معاملات آگے مل جائیں گے۔ تو اس میں 2 برکتیں ہیں، مفسرین لکھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس آیت میں کہ یہ جو طلاق کے بعد کی عورت کو مسائل پیش آتے ہیں ان میں آسانی، اور دوسرا جو ہے عام لوگوں کے لیے رزق کی برکت، کہ جو یہ پڑھے گا وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کے رزق میں برکت ہو جائے گی، آسانی ہو جائے گی۔ کیونکہ اگلی آیت جو ہے اس میں کہا گیا ہے، اسی کے ساتھ جو ہے، اسی کے ساتھ آیت ہے، اس میں کہا گیا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ ہم پھر اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ جس کا اسے گمان بھی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں۔ اب تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کی مفسرین نے بڑی تشریحات کی ہیں، کافی اس پہ باتیں ہوئی ہیں۔ تقوی اصل میں عربی لغت میں اس کا معنی بچنا، پرہیز کرنا، یعنی گناہوں سے بچنا،
یہ تقوی ہے. نماز پڑھنا، روزے رکھنا، یہ سارے کام عبادت ہے، لیکن گناہ سے بچنا تقوی ہے. اور تقوی اور عبادت جب اکٹھی ہو جاتی ہے تو مشکل تو کوئی رہ نہیں سکتی. لہذا جتنا آدمی گناہ کو چھوڑتا جائے گا اتنا اسے قربت الہی نصیب ہوگی، اور اس کے راستے اس دنیا میں اور اس دنیا میں آسان ہو جائے. شرط یہ ہے کہ گناہ چھوڑا جائے، چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا. اب گناہ چھوڑنا ایک مشکل کام ہے. نماز پڑھنا بھی بعض لوگوں کے لیے بھاری ہے، لیکن چلے پڑھ ہی لیتے. لیکن گناہ کو چھوڑنا اس سے بھی ایک مشکل منزل ہے، اور وہ ہے تقوی. اور تقوی پہ جب آدمی آ جائے تو پھر اسے فکر نہیں ہوتی، چونکہ اس کا ایک پہلو یہ نکلتا ہے کہ جیسے آپ کسی پہ بھروسہ کرتے ہیں تو بھروسہ اللہ کی ذات میں جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اسباب ہوں تو پھر بھی اسی کے ذات پہ بھروسہ، اسباب نہ ہوں پھر بھی اسی کی ذات پہ بھروسہ. اسباب کا اختیار نہ کرنا جہالت ہے، لیکن اسباب پہ مکمل بھروسہ کرنا کفر ہے. اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، نوکری کی جاتی ہے، کام کیے جاتے ہیں، یہ ہمارے حصے کے کام ہے. ہمارے حصے کا کام ہے رزق کو تلاش کرنا، رازق کے حصے کا کام ہے رزق دینا. تو لہٰذا جب ہم اس چیز کو اگر غور کریں گے کہ ہم رازق کی طرف ایک نگاہ کریں، دعائیں تو ہم مانگتے ہیں اللہ کے آگے، مانگنی چاہیے، اپنی ڈیمانڈ رکھنی چاہیے، لیکن اگر یہ سوچا جائے کہ مانگ کسے رہے ہیں تو اس دعا میں جو اثر ہوگا وہ آپ خود سمجھتے ہیں کیسا ہوگا. کہ مانگ اس سے رہے ہیں کہ جس کے در سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا، وہ اللہ ہے. ہم جتنے گناہ گار ہیں، جتنے برے ہیں، جتنے بدکار ہیں، لیکن وہ رب العالمین ہے، ساری کائناتوں کو پالنے والا ہے. لہذا ہم جو چھوٹے موٹے سہارے، چھوٹے موٹے بھروسے ہم نے پکڑے ہوئے ہیں، یہ 360 بتوں سے زیادہ ہیں. ان کو چھوڑنا بڑا ضروری ہے اور اس ایک اللہ کی طرف آنا، اس کے رسول سے محبت، توحید کو اختیار کرنا اور مخلوق خدا کی خدمت، یہ 3 کام ہیں کرنے کے. سارا اسلام اسی میں ہے کہ ایک ہم شرک کو سمجھیں اور اسے نکلنے کی کوشش کریں. کسی سے سمجھیں، خود سمجھیں، خود قرآن پڑھیں. اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدت کی حد تک محبت، کہ اپنی ہر شے یہ جذبہ دل میں ہو کہ مال، ماں باپ، جان، ہر شے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دیں اگر موقع ملے. اور تیسری بات کہ دوسرے کا حق وہ کبھی بھی ادا کرنا نہ بھولیں. چونکہ بڑی بڑی انجمنیں بنی، انجمن حقوق نسواں، انجمن حقوق فلاں فلاں، حقوق کی انجمن بن رہی، حق کی. حق واحد لفظ ہے، جب یہ جمع ہو جاتا ہے تو حقوق ہو جاتا ہے، پھر پیش آ جاتی ہے. تو حقوق کی بڑی انجمنیں بنی، لیکن فرائض کی انجمن کوئی نہیں آج تک بنی کہ فرض کیا ہے ہمارا، ہم نے کرنا کیا ہے. یعنی سوال یہ ہے کہ جب میں اپنا فرض ادا کر دوں گا تو آپ کا حق ادا ہو جائے گا. شوہر اپنا فرض ادا کرے تو بیوی کا حق ادا ہو گیا، بیوی اپنا فرض ادا کرے تو شوہر کا حق ادا ہو گیا. تو اگر ہم اپنے فرض ادا کرنے شروع کر دیں تو حقوق کا جھگڑا بھی ختم ہو جاتا ہے. لہذا اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرنا تقوی ہے، اور ڈرنا اس کی ناراضگی سے. اللہ تو حسین و جمیل ہے، حسن ازل ہے، کہ وہ ناراض نہ ہو جائے. میرا جو محبوب ہے ساری کائناتوں سے
زیادہ ہر شے سے خالق کائنات وہ ناراض نہ ہو جائے. تو کسی کا محبوب ناراض ہو جائے تو یہ تو بہت بڑا خوف ہوتا ہے. تو اللہ محبوب ہے تو ناراض ہو جائے تو خوف کوئی نہیں. یہ ڈر ہے اللہ کا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اور اب جب اس تقوی پہ آ جائیں گے تو پھر یہ محسوس کریں گے کہ ہر جگہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے. یہ ایمان ہے مسلمان کا. دیکھیں کئی دفعہ بھی میں بات کر رہا تھا کہ کوئی موٹر سائیکل والا جا رہا ہے، اس کے پاس کاغذات پورے نہیں، تو اس کو پتہ ہے کہ فلاں جگہ ٹریفک کے سپاہی کھڑے ہیں، تو وہ اس چوک کو اوائڈ کر کے کہیں اور سے گزرے گا کہ مجھے سپاہی نہ پکڑ لے. تو کاغذات پورے ہوں پھر تو گزر جائے گا. تو اگر پولیس نہ ہو تو کوئی خوف نہیں. تو اللہ کا خوف ایسا ہے کہ جو پولیس ہو یا نہ ہو، کوئی ہو یا نہ ہو، وہ خوف اگر آدمی اپنے اندر بٹھا لے کہ اس کی حکم عدولی سے بچے، اس کی ناراضگی سے بچے، تو پھر آدمی گناہ کی طرف جاتا ہی نہیں، تنہائی میں بھی نہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہے. آخر میں ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا، آخر میں ایک چھوٹا سا حضرت عمر کا واقعہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جا رہے تھے تو انہیں بڑی بھوک لگی تھی، تو سامنے سے ایک بکری والا نظر آیا، تو انہوں نے اس سے کہا کہ بھئی ایک بکری کا دودھ مجھے دے دو تو میں تمہیں پیمنٹ کر دیتا ہوں. اس نے کہا جی یہ میری بکریاں نہیں ہے، اس کا مالک کوئی اور ہے، تو میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ پہچانتا نہیں تھا، تو آپ نے دیکھا کہ آدمی تو بڑا پکا ایمان والا لگتا ہے. آپ نے اسے آزمایا، اس نے کہا بکری مجھے دے دو، میں تمہیں پیمنٹ کر دیتا ہوں، میں اس کا دودھ پی لوں گا، گوشت کھا لوں گا. تو اس نے کہا جی مالک کو کیا جواب دوں گا؟ اس کو کہہ دینا بھائی بھیڑیا اٹھا کے لے گیا. کہنے لگا بات یہ ہے جناب کہ اس کو تو جواب دے دوں گا جو ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس کو کیا جواب دوں گا؟ یہ ہے وہ تقویٰ، یہ ہے وہ خوف. تو حضرت عمر اتنا اسے خوش ہوئے، اس نے کہا تم ہو صحیح مومن. تو اس لیے ہم اگر اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف بٹھا لیں تو گناہ کی مجال ہی نہیں ہمارے قریب آئے. یہ بات بڑی ضروری ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، قرآن اللہ کی گفتگو ہے، اس پر ایمان ہے، اس کا ایک ایک لفظ سچا ہے. اس لیے ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم ان پہ عمل کر سکیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا